قرآن کریم میری اور آپ کی نجات کا ایک روشن روشن راستہ ہے۔ یہ انسانیت کو خاک صحرا سے اٹھا کر آسمان ہدایت کے درخشاں ستاروں کی صورت ڈھال دیتا ہے۔ وہی فرقان حمید کہ جس نے جزیرۃ العرب کے بدوؤں کو بھی مشرق و مغرب کا امام بنا دیا، تاریک دلوں کو اس طرح روشن کر دیا کہ وہ اللہ تعالی کے نور سے منور ہوتے چلے گئے۔ بنی نوع انسان کی پریشان فکری کو تسکین قلب کی باد نسیم سے اس طرح بدل دیا کہ خزاں رسیدہ تہذیب نے گویا بہار کی سبز چادر سی اوڑھ لی ہو۔ موسم بدل بدل گیا اور یوں زندگی ایک بار پھر فطرت کا روپ دھار کر دعوت اسلامی کی کھیتی کو برگبار عطا کرنے لگی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 23 سال میں وہ منظر آخر کس طرح پیش کر دیا جس کی دید تو کیا، اس کا خواب دیکھنے کو بھی آج میری اور آپ کی نگاہیں ترس رہی ہیں۔ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ گلستان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بہاریں صرف اور صرف قرآن کریم کے اعجاز سے آئی تھیں۔ تو کیا میں اور آپ بھی اپنی ذات اور اس سے بڑھ کر اپنے معاشرے میں ان بہاروں کا منظر دیکھ سکتے ہیں؟ محترم خرم مراد صاحب کا کہنا ہے کہ جی ہاں، اگر ہم یہ جان جائیں کہ ان آیات ربانی کو کن آداب سے پڑھنا ہے، کن شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس کلام کو سمجھنا ہے اور کس انداز سے اس قرآن کریم کو اپنی بے کسی کا سہارا بنانا ہے، اپنے زمانے کا امام بنانا ہے، تو دلوں کی دنیا بدل سکتی ہے، بہاریں لوٹ سکتی ہیں۔ محترم خرم مراد۔ السلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید بظاہر ایک کتاب ہے، انسانوں کی زبان میں لکھی ہوئی، کاغذ پر چھپی ہوئی، دو دفتیوں کے درمیان مجلد۔ کسی اور کتاب سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، مگر یہ اپنی نوعیت کی ایک بالکل منفرد کتاب ہے، جس کی نہ کوئی مثال ہے نہ نظیر۔ اقبال کے الفاظ میں ان کتاب نیست چیز دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے بلکہ ایک دوسری شے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جیسا ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے اور ہمارا مالک اور آقا ہے، اور اس کتاب کا اپنا بھی یہی دعویٰ ہے، بار بار ہے، بکثرت ہے اور باصرار ہے۔ کتاب کا آغاز ہی ذالک الکتاب سے ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے ایک الکتاب کا لفظ اللہ کی کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد شروع سے آخر تک آپ کتاب کو پڑھ جائیں، جگہ جگہ اس بات کی تکرار ہے، اس بات پر اصرار ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، اس کی آیات ہماری بھیجی ہوئی ہیں، ہماری طرف سے فرشتہ لے کر آیا ہے، لوح محفوظ سے امانت دار اور عزت والے لوگ اس کو لے کر نیچے آئے ہیں۔ بے شمار صورتیں ہیں جو اسی دعوے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل من حکیم حمید، تنزیل من العزیز العلیم۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم اس بات کی دعوے دار ہے کہ اس کے پاس کوئی کتاب الہی موجود ہے، لیکن ان ساری کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی یہ دعویٰ خود نہیں کرتی کہ میں اللہ کی کتاب ہوں۔ یہ اس کے ماننے والوں کا دعویٰ ضرور ہے، جس طرح ہمارا ہے، لیکن صرف قرآن مجید ان صحیفوں میں جن کو آسمانی صحیفہ سمجھا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے، وہ واحد کتاب ہے جو خود اس بات کی وضاحت کے ساتھ تاکید کرتی ہے
کہ میں اللہ کی کتاب ہوں۔ آپ غور کریں تو اس دعوے کے اندر ایک ایسی دنیا پنہاں ہے جس کا ادراک بھی انسانی حواس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ایک لامحدود اور بے قرار ذات نے جو ہر جگہ موجود ہے، جو زمان اور مکان سے بالا ہے، اس نے ایک محدود مخلوق سے کیسے کلام کیا؟ مذہب، فلسفہ، خیال، فکر کی دنیا میں اس مسئلے کا کوئی حل آج تک دریافت نہیں ہو سکا ہے، اس لیے کہ انسانی حواس سے بالاتر چیز ہے اور اس کی صداقت پر کوئی دلیل نہیں آ سکتی۔ اسی لیے قرآن مجید بھی یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اس پر گواہ ہے کہ یہ کتاب میرے پاس آئی۔ حواس انسانی کے لیے یہ چیز قابل ادراک نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اس درخت میں اللہ موجود تھا جس نے موسیٰ سے اس کے پیچھے سے کلام کیا گیا، اور نہ وہ انسان کی صورت میں جو فرشتہ نبی کے پاس آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود خدا تھا، نہ خدا نے اپنے بندے سے جب کلام کیا تو بندے نے اس کو دیکھا یا اس کا ادراک کیا۔ اور اسی لیے ہماری تاریخ میں بھی قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، اس پر بڑی مناظرے اور معارضے رہے ہیں، اور جنہوں نے کتاب الہی کو بھی غیر مخلوق قرار دیا، بہتوں کے نزدیک میں وہ گمراہ اور مشرک تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا اسی جرم میں، اس لیے کہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال اس کتاب کا دعویٰ ہے کہ یہ وحی الہی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کا کوئی حرف بھی مخلوق کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کتاب نے جب یہ پہلے پہل نازل ہوئی اور جن لوگوں نے اس کو براہ راست اس شخص کی زبان سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے قلب مبارک پر جبریل امین اس کو لے کر نازل ہوئے تھے، تو اس کتاب نے ان کو ہلا کر رکھ دیا اور بدل کر رکھ دیا۔ ان کے دلوں میں، روحوں میں ہلچل مچ گئی، ان کی ذہن اور فکر اور سوچ میں انقلاب آ گیا، اور انہیں اس بات میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے جو الفاظ اس دعوے کے ساتھ نکلتے ہیں کہ یہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اس میں کوئی غلط یا جھوٹ ہے۔ اس کتاب نے ان کی سوچ بدلی، فکر بدلی، اخلاق بدلے، عادات بدلی، اور اندر سے بھی بدلا اور باہر سے بھی بدلا، فرد کو بھی بدلا، معاشرے کو بھی بدلا۔ اس کے اثرات صرف فکر اور سوچ تک نہیں تھے بلکہ انسان کا جسم بھی اس کے اثرات میں شریک ہو گئے۔ دل کانپ اٹھے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، کھالیں نرم پڑ گئیں، سر جھک گئے، لوگ روتے ہوئے سجدوں میں گر گئے اور بار بار یہ کہا کہ ہاں یہ ہمارے رب کا کلام۔ یہ معجزہ نما تاثیر دنیا کے کسی دوسرے کلام نے نہیں دکھائی۔ مخالفین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ انسان کا کلام تو نہیں، کوئی جادو ہے، کوئی سحر ہے، لیکن انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور پھر اس نے انسانوں کے اندر اتنا تغیر برپا کیا کہ وہی کہ جو بکری چرایا کرتے تھے، کھجور کے چھوٹے چھوٹے باغات لگایا کرتے تھے، مکے میں معمولی دکانیں کھولے بیٹھے تھے، وہ دیکھتے دیکھتے 30 سال کے عرصے میں اس وقت کی ساری متمدن دنیا کے مالک اور امام اور لیڈر بن گئے، اور ایک ایسی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی جو 1000 سال تک دنیا کے اندر غالب رہی۔ اور آج بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مر چکی یا مٹ چکی، بلکہ اس کے خوف سے، اس کے جاگ جانے کے خوف سے، اس کے اٹھ کھڑے ہونے کے خوف سے آج بھی اس کے مخالف لرزہ بر اندام ہو جاتے۔ وہی کتاب جس نے 1400 سال پہلے یہ معجزہ اور یہ انقلاب عظیم برپا کیا، وہی کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے۔ آج اس کے کروڑوں نسخے دنیا کے اندر ہیں،
ہزاروں انسان اس کو پڑھتے ہیں، لاکھوں قرآن رمضان شریف کے مہینے میں ختم ہوتے ہیں، سینکڑوں تفاسیر اس کے اوپر موجود ہیں، اور مسلسل مسلمان اس کی یا تو ورقہ کرتے ہیں یا اس کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں میں بھی کرتے ہیں، نمازوں کے باہر بھی کرتے ہیں، لیکن نہ دل کانپتے ہیں، نہ آنکھوں میں نمی نمودار ہوتی ہے، نہ جسم نرم پڑتے ہیں اور کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ سوچ میں، فکر میں، عمل میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور نہ مسلمانوں کی حالت میں کوئی تغیر برپا ہوتا ہے۔ چنانچہ دو بڑے اہم سوال پیدا ہوتے ہیں، کیا بدل گیا؟ کیا قرآن مجید نے اپنی تاثیر کھو دی، یا قرآن مجید کے سننے والے اور ماننے والوں نے قرآن مجید کو کھو دیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی یہ ممکن ہے 1400 سال کے بعد، زمانے کی اتنی دوری کے بعد، انسان کے حالات میں تغیر کے بعد، ٹیکنالوجی اور سائنس کی اتنی ترقیوں اور انکشافات کے بعد، مسلمانوں کی عظیم الشان اکثریت کا عربی زبان سے ناواقف ہونے کے بعد اور زبان کی اجنبیت کے باوجود، کیا یہ ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے اس کتاب نے جو معجزہ دکھایا، جو اثرات پیدا کیے، ان کو وہ دوبارہ پیدا ہو سکے؟ یہ دو بڑے اہم سوال ہیں۔ قرآن تو نہیں بدل سکتا، نہ اپنی تاثیر کھو سکتا، اس لیے کہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ یہ دعویٰ بھی کسی اور کتاب نے نہیں کیا، اور جب قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو لانے والا آخری نبی ہے، تو اسی دعوے کے اندر یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے، اور اگر اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے تو اس بات میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ آج سے 1400 سال پہلے رونما ہوا وہ آج بھی رونما ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ آج بھی اس کتاب کو ماننے والے اور سننے والوں کا اپنے رب پر، اس کتاب کے بھیجنے والے پر، اس کتاب پر اتنا حق تو ضرور ہونا چاہیے کہ اس سے وہ وہی فوائد حاصل کر سکیں، وہی خزانے ان کی جھولی میں بھی ٹپک سکیں جو خزانے کے اس کے پہلے سننے والوں کی جھولی میں ٹپکے تھے۔ اس درجے میں نہ صحیح اور اس مقدار میں بھی نہ صحیح اور اس بلندی پر بھی نہ صحیح، لیکن بہرحال اسی نوعیت کے اور اسی قسم کے اثرات کا اور معجزات کا رونما ہونا اللہ کے عدل اور رحمت کے اوپر ہمارا حق محسوس ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ کتاب ایک زمانے میں اتری، اس کی زبان بھی اسی زمانے کی زبان ہے، اس کے واقعات بھی اسی زمانے کے واقعات ہیں، اس کے محاورے، اس کا اسلوب، اس کا طرز بیان، اس کی تشبیہات، اس کے استعارے سب کے سب اسی ماحول سے مستعار ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں موجود تھا۔ لیکن یہ کتاب زمان و مکان کی حدود کو پھلانگ کے اور ہر زمانے اور ہر مکان میں یکساں طور پہ ہدایت الہی ہونے کی مدعی، اور اس لحاظ سے ہر زمانے اور ہر مکان کے انسانوں کا اگر یہ مطالبہ ہو کہ جو کچھ مکے میں بسنے والوں کو ملا وہ سب کا سب نہ صحیح لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی ملنا چاہیے، تو ان کا یہ مطالبہ بجا ہوگا، اس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ کی طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تو اب بڑے اہم سوال ہیں، اس کے ماننے والوں کے لیے بھی اور نہ ماننے والوں کے لیے۔ ماننے والوں کے لیے تو اس لیے کہ وہ پوری تاریخ کا ورثہ ان کے پاس ہے کہ جو کچھ بھی انہیں ملا وہ اسی کتاب کے وسیلے سے، اسی کتاب کی برکت سے، اسی کتاب کے سہارے ملا۔
اور آج ان کے انہماک اور شغل میں کوئی کمی نہیں آئی، اس لیے کہ بڑے بڑے پریس لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کر رہے ہیں اس کتاب کو۔ اس زمانے میں یہ کتاب کا تو ایک نسخہ بھی اس حالت میں کہ 2 جلدوں کے درمیان مجلد ہو، لوگوں کے ہاتھ میں موجود نہیں تھا۔ اور اس زمانے میں بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ ساری کتاب سے واقف ہوں، اور تفسیر اور لغت کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ کہ آج یہ کس طرح ممکن ہے، اور اتنے انہماک اور اشتغال کے باوجود اگر یہ نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا، یہ پھر اب 2 بڑے اہم سوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے، اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر ہم آج بھی اس کتاب کو اس طرح پڑھیں یا اس کتاب کی اس طرح تلاوت کریں یا اس کتاب سے اس طرح تعلق رکھیں یا اس کتاب کو اس طرح سمجھیں کہ گویا اللہ تعالی آج ہم سے براہ راست کلام فرما رہا ہے۔ اس کا اسلوب، اس کے محاورے، اس کی زبان، اس کے واقعات، اس کے کردار، اس کے افراد بے شک وہ ہوا کریں جو 1400 سال پہلے تھے، لیکن یہ کتاب تو آج نازل ہو رہی، اور اس میں آپ شک نہیں کر سکتی کہ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہو کہ یہی کتاب ہر زمانے کے لیے ہے، تو اگر آج کوئی نبی آتا اور کتاب لے کر آتا تو ممکن ہے اس کا محاورہ اور زبان مختلف ہوتی، لیکن اس کے کردار وہی ہوتے۔ اس میں چلنے والے مومنین اور منافقین اور منکرین اسی کردار کے حامل ہوتے، اور اس میں جن قوموں کا ذکر ہے وہ انہی قوموں کا ذکر ہوتا کہ جو آج موجود ہیں۔ وہ عاد اور سمود نہ ہوتے تو امریکہ اور روس ہوتے، لیکن یہ کہ ان کا کردار وہی ہوتا جو کردار کے آج سے 1400 برس پہلے تھا۔ چنانچہ یہ چیز اسی طرح ممکن ہے کہ ہم یہ سمجھ کر اس کتاب کی تلاوت کریں کہ اللہ تعالی ہم سے آج کلام فرما رہا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کے 3 نتائج نکلیں گے۔ پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی کتاب کا جو مقام ہونا چاہیے اس مقام کا ہم کو صحیح شعور اور ادراک حاصل ہوگا۔ جو چیز اب صرف ایک برکت کا ذریعہ بن گئی ہے، جو ان لوگوں کے لیے ایک زندہ کتاب تھی، صرف برکت کا ذریعہ نہیں تھی بلکہ زندہ کتاب تھی، وہ ہمارے لیے بھی ایک زندہ کتاب بن جائے گی۔ پھر ہم اس کی تلاوت کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کریں گے، اور ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ تلاوت اس طرح کی جائے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر اس کی ہر چیز ہم کو اپنے حالات، اپنی کیفیات، اپنے واردات، اپنی واقعات سے مربوط اور متعلق نظر آئے گی۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید کے پہلے سننے والے تو وحی کے عمل میں تقریباً برابر کے شریک تھے، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے تھے، وحی اتر آتی تھی، مخالفین اعتراض کرتے تھے، وحی اتر آتی تھی، ان کے درمیان کوئی واقعہ پیش آتا تھا، وحی اتر آتی تھی، وہ جنگ میں جیتتے تھے یا ہارتے تھے تو وحی آ جاتی تھی۔ تو وہ تو وحی کے عمل میں صرف بے جان اس کے وصول کرنے والے نہیں تھے کہ کتاب کے اوپر صفحات پڑھ لیں، ان کے تو حالات پہ، معاشرے پر براہ راست وحی نازل ہو رہی تھی، اور پھر ہر چیز ان کی اپنی تھی، اس میں کوئی چیز بھی غیر نہیں تھی، اجنبی نہیں تھی، دور نہیں تھی، نافہم نہیں تھی، بلکہ ہر چیز ان کی اپنی تھی۔ اس لیے میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج بھی ہم کو وہی کیفیت حاصل ہو سکتی ہے بائے نہیں، لیکن یہ کہ اسی نوعیت کی کیفیت کا کوئی نہ کوئی درجہ آج بھی ممکن ہے اگر یہ چیز ہم کو حاصل ہو جائے کہ ہم اس کتاب کو اس طرح پڑھیں، تلاوت کریں کہ آج یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالی ہم سے کلام فرما رہا ہے۔ یہ جب ہم کریں گے تو کرتے ہی سے قرآن مجید کے الفاظ میں جان پڑ جائے گی، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ ہمارے دل کو ٹٹولیں گے،
ہمارے سامنے سوال لا کر کھڑا کریں گے، ہم کو ابھاریں گے، آنسو بن کے ہماری آنکھ سے ٹپکیں گے اور جسم پر رونگٹے بن کر کھڑے ہو جائیں گے جب یہ محسوس ہوگا کہ یہ کتاب تو آج نازل ہے۔ پھر اس سے ہم کو انہماک ہوگا، شغف ہوگا، اس کا چرچا ہوگا۔ کس طرح ہوگا اس کی شاید کوئی مثال دینا تو مشکل ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کا تجربہ نہیں کیا ہے کبھی، ہم اس تجربے سے نہیں گزرے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ لیکن ویسے ہی ایک ناقص سی مثال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 20-22 سال پہلے، مجھے کسی سفر کی غرض سے کمیونسٹ چین کے ایک شہر سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ جیسے ہی میں جہاز سے اتر کے امیگریشن والوں کے پاس پاسپورٹ اور مہر لگوانے گیا، امیگریشن والے نے پوچھا کہ آپ نے کیا ماؤ زیدونگ کا وہ بیان سنا ہے جو آج ہی اس نے دیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تو ناواقف ہوں۔ اس نے مجھے پورا بیان پڑھ کے سنایا۔ اس سے آگے بڑھا کسٹم میں گیا تو کسٹم والے نے پوچھا کہ آپ نے آج ہمارے چیئرمین ماؤ زیدونگ کا تازہ ترین بیان سنا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی میں نے تو نہیں سنا، ابھی تھوڑے سے جملے آپ کے امیگریشن والے نے سنا ہے۔ اس نے مجھے پھر پورا بیان پڑھ کے سنایا اور سوٹ کیس پر تو ویسے ہی نشان لگا دیا۔ اس سے آگے بڑھ کے ہم بس میں سوار ہوئے ہوٹل جانے کے لیے، تو خاتون جو کہ کنڈکٹر تھیں وہ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے چیئرمین ماؤ زیدونگ کا تازہ ترین بیان آپ کے علم میں ہے۔ پھر اس کو سننا پڑا۔ ہوٹل میں داخل ہوئے تو ریسپشنسٹ نے جو کہ نام درج کر رہی تھی، اس نے کہا آپ نے کیا ہمارے چیئرمین ماؤ زیدونگ کا بیان سنا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں آپ تو کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ اس نے پھر سنایا اسے۔ کمرے میں خادمہ چائے لے کر آئی تو اس نے بھی یہی سوال کیا، اور صبح آنکھ کھلی تو ہوٹل کے باہر ہوٹل کے ملازمین جگہ جگہ گروہ بنائے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لال کتاب تھی اور وہ اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور میرے ایک دوست نے کہا کہ یہاں پر تو جب ہسپتال میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے سینے پر بھی لال کتاب رکھ دی جاتی ہے۔ تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا کہ شاید یہ کچھ مماثل ہوگا جب کوئی زندہ چیز ہو تو معاشرے کو، افراد کو اس سے کیا تعلق ہوتا ہے، اور تلاوت آیات کا لفظ جو قرآن استعمال کرتا ہے یتلو علیہم، تو اس کی شاید کوئی کیفیت اسی طرح کی ہوتی ہوگی کہ دن رات یہ ذکر ہوا کرتا ہوگا، ہر شخص سے ملنے والے سے بتایا کرتا ہوگا کہ آج تو ہمارے نبی پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، اور آج تو اللہ نے آسمان سے یہ کلام کیا ہے، اور آج تو انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور آج تو اللہ نے ان کو یہ ہدایت دی ہے، اور آج تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پر یوں تبصرہ فرمایا ہے۔ میرا خیال ہے، میں نقشہ کھینچ رہا ہوں اپنے دل میں، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہوگا، کہ شاید اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا۔ تو شاید یہی کیفیت معاشرے کا ایسا ہی زندہ تعلق اور انسانوں کا ایسا ہی زندہ تعلق اللہ کی اس کتاب سے ہوگا کہ جس کی ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی۔ جب قرآن میں جان پڑ جائے گی تو قرآن کے کردار بھی زندہ ہو جائیں گے، اس کے مومن، قوی مومن اور ضعیف مومن، اس کے صفوں میں چلنے پھرنے والے منافق، اس کے الفاظ میں حرکت کرنے والے کافر اور مشرک، اس سے مجادلہ کرنے والے نجران کے عیسائی اور مدینے کے یہودی، یہ سب کے سب بھی زندہ ہو جائیں گے۔ نام بدل جائیں گے، لباس بدل جائیں گے، زبان بدل جائے گی، لیکن کردار وہی رہیں گے، اور وہی کردار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اسی بات کو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سلوک قرآنی کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ جب آدمی قرآن مجید کو زندہ کتاب سمجھ کے اس کے مشن کو لے کر اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو پھر اس کو طائف اور بدر اور حنین اور مدینے کے یہودی اور مہاجرین اور انصار سب سے سابقہ پڑے گا، مختلف روپ میں، مختلف الفاظ میں، مختلف لبادوں میں، لیکن سب سے اس کو سابقہ درپیش آئے گا۔ تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ پھر اس کا کیا مقام ہونا چاہیے ہماری نظروں میں، اور کیا ہمیں سمجھنا چاہیے اس کی عظمت اور اس کی حیثیت۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کا صحیح مقام اور صحیح حیثیت سمجھیں گے تبھی جا کر ہم
اس کی تلاوت کے جو حقوق اور آداب اور شرائط ہیں ان کو پورا کریں گے۔ جس چیز کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو آدمی اس کو اٹھا کر کونے میں ڈال دیتا ہے، کوئی وقت نہیں دیتا ہے، طاق پہ سجا دیتا ہے، لیکن جس چیز کی صحیح قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے اس کو سینے سے چمٹا کے رکھتا ہے، اس کی محبت میں مرتا ہے اور اسی کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ تو میں مختصر سا آپ سے ذرا تعارف کراؤں کہ اس کتاب کا کیا مقام ہے۔ یہ کتاب ہمارے رب کے اس وعدے کی تکمیل ہے جو اس نے انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہوئے اس سے کیا تھا۔ فرمایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم کو آزمائش میں ڈالا گیا، اس کو ان کمزوریوں سے آگاہ کر دیا گیا جن کمزوریوں کے ساتھ ہی ان کو اس آزمائش سے گزرنا تھا دنیا کی زندگی، غفلت، بھول، ارادے کی کمزوری اور شیطان کے بھلاوے کا شکار ہو جانا۔ کمزور ضعیف مخلوق تھی آدم کی، خلق الانسان ضعیفا۔ پہلی ہی آزمائش میں جب پھسل گئے تو لازماً پریشانی ہوگی، خوف ہوگا، غم ہوگا کہ آگے کیا ہوگا، اس لیے کہ زمین پر بھیجنے کے لیے تو پیدا ہی کیا گیا تھا۔ تو تسلی اور سہارے کی بارش ان الفاظ میں ہوئی کہ تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی اور جو اس ہدایت کے پیچھے چلے گا وہ خوف اور غم سے محفوظ رہے گا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو یہی کتاب ہے جو خیر و شر کی کشمکش جس پر کہ دنیا کی پوری زندگی کے آخری انجام کا انحصار ہے، اس خیر و شر کی کشمکش میں یہی سہارا ہے، یہی ہتھیار ہے، یہی پناہ گاہ ہے، یہی قلعہ ہے جو محفوظ کرتا ہے، یہی راستہ ہے جو کہ آگے چلاتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ خود بخود چلنے والا راستہ ہے۔ خود بخود چلنے والے راستے کا تصور تو نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں خود بخود چلنے والے زینے تو ضرور پائے جاتے ہیں، تو خود بخود چلنے والے راستے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس پہ آدمی کھڑا ہو جائے تو راستہ خود ہی آگے لے جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو زندگی کی کشمکش میں جب حوصلے ٹوٹتے ہیں، ہمتیں پست ہوتی ہیں، قدم لڑکھڑاتے ہیں، خوف گھیرا لیتا ہے، غم چھا جاتا ہے، تو یہ کتاب ہے جو آگے بڑھ کے ان سب اندھیروں کو کاٹ کے چھاٹ کے رکھ دیتی ہے اور اپنے مقام پر قائم کر دیتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جو روشنی ہے، نور ہے۔ بار بار کہا گیا ہے کہ دور قد جاءکم نور من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نور آیا ہے تمہارے پاس۔ جہاں نور آئے وہاں اندھیرا ٹھہر نہیں سکتا، امکان ہی نہیں ہے کہ اندھیرا ٹھہر سکے۔ تو دل کے اندر اندھیرے ہوں یا اخلاق کے اوپر اندھیرے چھائے ہوئے ہوں یا معاشرے کے اندر اندھیروں کا راج ہو، ان سب اندھیروں کو چھانٹ کے صاف کرنے کا کام بھی یہی کتاب کرتی ہے۔ بھولے بسرے سبق فطرت کے یہی یاد دلاتی ہے، اسی لیے اس کا نام ذکر بھی۔ اس کی عظمت و جلال کا عالم یہ ہے کہ کتاب خود کہتی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ کتاب جو کہ رب کائنات کی کتاب ہے، اگر یہ کتاب واقعی پہاڑوں پر بھی اتر آتی، ہم اتار دیتے، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ تو اللہ کے آگے جھک جاتے اور پھٹ پڑتے، شق ہو جاتے۔ یہ تو انسانی کا حوصلہ ہے کہ وہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد بھی دل نہیں پھٹتا، پڑھتا ہے اس کے بعد بھی دل نہیں نرم ہوتا، پڑھتا ہے اس کے بعد بھی دل پگھل کے آنکھوں کی راہ نہیں بہتا، پڑھتا ہے اس کے بعد بھی نہ اخلاق پہ اثر پڑتا ہے نہ اعمال پہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن پہاڑ بھی اس کو نہیں سہار سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس اللہ کا یہ کلام ہے، جس کے ایک جلوے سے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، واقعی اگر یہ اس کا کلام ہے تو پہاڑ کیسے ٹھہر سکتے تھے؟ یہ تو انسان کی فطرت پہ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے حجاب میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کا کلام آتا بھی ہے تو وہ اس سے اثر نہیں لیتا۔ یہی کتاب ہے کہ جو
اپنے رب اور مالک سے قریب کرنے کا اور اس کی معرفت بخشنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ کیا ہے اور کیسا ہے اور اس سے تعلق کیسا ہو، اس کی معرفت کیسے حاصل ہو، یہ بھی یہی کتاب بتاتی ہے۔ اللہ ہی کے ذکر سے پوری کتاب بھری ہوئی ہے۔ اللہ کیسا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے، پسند پہ چلنے والوں سے وہ دنیا میں کیا سلوک کرتا ہے، آخرت میں کیا کرے گا، اور ناپسندیدگی کی رائے اختیار کرنے والوں سے دنیا میں کیا سلوک کرتا ہے، آخرت میں کیا کرے گا۔ آپ غور کریں تو قرآن کی کوئی آیت اس تعریف سے باہر نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید کے اوپر تو ذیب النساء کا وہ شعر صادق آتا ہے کہ در سخن مخفی منم جو بوئے گل، واقعی اگر یہ اس کا کلام ہے تو پہاڑ کیسے ٹھہر سکتے تھے؟ یہ تو انسان کی فطرت پہ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے حجاب میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کا کلام آتا بھی ہے تو وہ اس سے اثر نہیں لیتا۔ یہی کتاب ہے کہ جو اپنے رب اور مالک سے قریب کرنے کا اور اس کی معرفت بخشنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ کیا ہے اور کیسا ہے اور اس سے تعلق کیسا ہو، اس کی معرفت کیسے حاصل ہو، یہ بھی یہی کتاب بتاتی ہے۔ اللہ ہی کے ذکر سے پوری کتاب بھری ہوئی ہے۔ اللہ کیسا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے، پسند پہ چلنے والوں سے وہ دنیا میں کیا سلوک کرتا ہے، آخرت میں کیا کرے گا، اور ناپسندیدگی کی رائے اختیار کرنے والوں سے دنیا میں کیا سلوک کرتا ہے، آخرت میں کیا کرے گا۔ آپ غور کریں تو قرآن کی کوئی آیت اس تعریف سے باہر نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید کے اوپر تو ذیب النساء کا وہ شعر صادق آتا ہے کہ در سخن مخفی منم جو بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند میرا۔ میں تو اپنے کلام میں اس طرح چھپا ہوا ہوں جس طرح کے پھول کی خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی۔ تو جو کوئی مجھے دیکھنے کا اشتیاق رکھتا ہو وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔ در سخن بیند میرا، اور تو کوئی چیز دیکھنے کی نہیں، نظریں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نظروں میں وہ سما نہیں سکتا، لیکن اپنا کلام اس نے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ وہ کلام غیر مخلوق ہے، کتاب غیر مخلوق نہیں ہے، الفاظ غیر مخلوق نہیں، کلام تو غیر مخلوق ہے، اس لیے کہ اس کا کلام ہے جو خود غیر مخلوق ہے اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تو اس سے معرفت کا، اس سے قرب کا واحد ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے پاس نصیحت آ گئی، یہ چیز ان امراض کے لیے شفا ہے جو دلوں میں ہے، قبول کرنے والوں کے لیے یہ رہنمائی اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سب کچھ تو اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، بس اسی پر لوگ خوشیاں منائیں۔ فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں منانا ہے تو اس پہ منائیں، جشن منانا ہے تو اس پہ منائیں، شادمانی اور مسرت کا اظہار کرنا ہے تو اس کے اوپر کریں۔ اور ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی انسان جمع کرنے کی سوچ سکتا ہے، دنیا کا مال و اسباب، جاہ و حشمت، ہوا خیر مما یجمعون، ان سب سے یہ کتاب بہتر ہے۔ اسی لیے میں ضمناً اشارہ کرتا چلوں کہ ہمارے تو دونوں تہوار جشن منانے کے اسی کتاب کے اوپر پر منحصر ہیں۔ ایک اس کتاب کے نزول کی سالگرہ ہے، دوسری اس کتاب کے اتمام کی سالگرہ ہے۔ ایک عید جو ہے ہم اس وقت مناتے ہیں جب کتاب نازل ہوئی تھی، رحمتی وردیت لکم الاسلام دینا، تو ہمارا تو ساری خوشیاں، جشن، مسرت، شادیانے جو ہم بچاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، وہ سب کا سب اسی کتاب کے اوپر منحصر ہے۔ اگر قرآن مجید کا یہ مقام ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، اس کو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم تو بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں مطالعہ قرآن کے اور اسٹڈی کے، قرآن مجید نے تو ایک لفظ استعمال کیا ہے اور وہ ہے تلاوت کا۔
میں بھی قرآن مجید کی اتباع میں اسی اصطلاح کو استعمال کر رہا ہوں. میں مطالعہ قرآن کے بھی آداب و شرائط کو اپنا عنوان بنا سکتا تھا. تلاوت کے لفظ سے تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ آدمی سپارہ اٹھائے، قرآن اٹھائے، اس کو پڑھے، یہ نماز میں کھڑا ہو بغیر سوچے سمجھے پڑھ دے اور اس کو رکھ دے. لیکن تلاوت کا لفظ عربی زبان میں جس مادے سے نکلا ہے، تلا سے، اس کے معنی پیچھے آنا. پڑھنا تو ایک ثانوی عمل ہے. آپ غور کریں گی تو آپ دیکھیں گے کہ پڑھنا تو اس بات کا نام ہے کہ ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ آئے، ایک حرف کے بعد دوسرا حرف آئے، ایک آواز کے بعد دوسری آواز آئے. اگر حروف کو الٹ پلٹ دیں، الفاظ کو الٹ پلٹ دیں تو جملے الٹ پلٹ جائیں، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ایک کے بعد دوسرا آنا ہی ترتیب سے، یہی تو پڑھنے کا اور سمجھنے کا عمل. لیکن پھر اس کے معنی کے اندر تو بہت وسعت ہے. اس کے معنی کہ دل بھی اس کے پیچھے لگ جائے، دماغ بھی اس کے پیچھے لگ جائے، زندگی بھی اس کے پیچھے لگ جائے، قدم بھی اسی کے پیچھے اٹھیں، وہی امام ہو، وہی نور ہو، وہی ہدایت ہو، وہی رہنما ہو، اور آدمی پڑھے تو اس کا دل بھی اس کے اندر جذب ہو جائے، جسم بھی جذب ہو جائے، آنکھیں بھی اس کے اندر مصروف ہو جائیں پڑھنے کے اندر. کوئی گوشہ، کوئی چیز زندگی کی خالی نہ رہے جس کا تعلق تلاوت کے عمل میں اس کتاب سے قائم نہ ہو. زبان تو الفاظ پڑھے گی، آنکھیں بھی کچھ پڑھیں گی تو بہنا لگیں گی، جسم بھی کچھ پڑھے گا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل بھی کچھ پڑھے گا تو وہ کانپ اٹھے گا، عمل بھی کچھ پڑھے گا تو وہ بدل جائے گا، اور سوچ بھی کچھ پڑے گی تو اس میں انقلاب آ جائے گا. تو یہ سب کچھ اس کے پیچھے جب لگ جائیں گے تو یہ تلاوت کا عمل ہے. اور اس تلاوت کے نتیجے میں وہ تبدیلی آتی ہے کہ جو ہم سب جانتے ہیں. انسان تو بہت ایک نامعلوم سی چیز ہے. ایک زمانہ تھا کہ وہ ناقابل ذکر شے تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک زمانہ تو انسان پر ایسا گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا. پھر اللہ نے الٹ پلٹ کے اس کو ایسا بنایا، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. وہی ناقابل ذکر شے کو اس نے ایک سننے والی، دیکھنے والی شے بنا دی. اگر چند مہینوں میں وہ انقلاب برپا کر سکتا ہے تو قرآن کی آغوش میں اگر انسان اپنے آپ کو ڈال دے، سپرد کر دے، تو وہ تو اس کو پھر ان بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. اسی بات کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ. قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا. تو بلندی کی تو کوئی انتہا نہیں ہے جو اپنے آپ کو قرآن مجید کے سپرد کرتے. تلاوت کے یہ جو معنی آپ کے سامنے بیان کیے، اس تک پہنچنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ افعال ہیں، اور میں چاہتا ہوں مختصراً ان کو بھی آپ کے سامنے بیان، جو کہ سمجھیے زیادہ سفر ہے، جس سے سفر کا آغاز ہونا چاہیے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایمان کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ کا کلام ہونے پر ایمان تو مسلمانوں کا سب کا ہے، لیکن اس کے آگے ہم آگے بڑھ کے یہ بھی کہیں گے، فی الحال یہیں پر اکتفا کر رہے ہیں. اس ایمان کے بغیر تو یہ ہدایت تو رہنمائی کا کام نہیں کرتا. یہ ایمان سب کے لیے لانا ضروری ہے. رسول کے لیے بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان کے عمل میں رسول بھی شریک ہے، مومن بھی شریک ہیں. اور یہ خدا، ہدایت اور رحمت و شفا ایمان لانے والوں کے لیے. اس تفصیل میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے اور موقع نہیں ہے کہ بغیر ایمان کی ہدایت کیوں نہیں حاصل ہو سکتی. لیکن یہ فلسفے اور منطق کے مسائل ہیں جو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، سب کا جواب ہو سکتا ہے. یہ ایمان اس لیے ضروری ہے کہ اسی ایمان کے بعد وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے کہ آدمی اس کتاب کے لیے جو محنت کرنی ہے، اس سے جو تعلق ہونا چاہیے، اس کے لیے جو شوق ہونا چاہیے، جو اضطراب ہونا چاہیے، جو بے چینی ہونی چاہیے، وہ اس کو حاصل ہو. جس کو آدمی اپنا خالق سمجھتا ہو، جس کی رحمت کا اس کو یقین ہو، جس کی محبت کے اندر وہ غرق ہو، اسی کا نامہ اور خط میرے پاس آیا ہے. یہی احساس تو پھر وہ ساری کیفیات پیدا کرتا ہے کہ جو اس کتاب کے ساتھ ضروری ہے. تو یہ ایمان کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دوسری چیز جو ہے وہ نیت کا اخلاص ہے.
اس نیت کے علاوہ کہ اللہ سے رہنمائی لینی ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور کوئی نیت قرآن مجید کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ کوئی اور نیت ہوگی تو یہ کتاب تو گمراہ بھی کر دیتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے گمراہ بھی کر دیتی ہے۔ یضل بہ من یشاء و یہدی بہ من یشاء، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ بہت سو کو اس سے وہ گمراہ کرتا ہے، بہت سو کو راستے پہ لگاتا ہے، لیکن ایک شرط تو، اور بھی شرائط ہیں، لیکن ایک شرط یہ کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو عظیم الشان نعمت اور خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں تھمایا ہے، ہمارے سپرد کیا ہے، اس پر حمد اور شکر کے جذبات سے دل کو لبریز ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ حمد اور شکر ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ شکر اور تعریف ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، جس نے کہ ہم کو اس کی طرف ہدایت دی اور راستہ دکھایا۔ یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، وما کننا لنہتدی کہ ہم راستہ پاتے اگر اللہ تعالیٰ یہ راستہ نہ دکھاتا۔ حمد اور شکر سے ہی سارے دروازے کھلتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا اور دوں گا، اور جس کو قدر ہی نہ ہو کیا مل رہا ہے اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو دروازے تو اسی کے لیے کھلیں گے، اسی کو ملے گا جس کو کہ قدر ہو، جس کو قدر ہوگی وہ شکر کرے گا، اور شکر کا تو حق ادا نہیں ہو سکتا، کسی بھی چیز کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جو نعمت کے سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو نعمت کے اس عارضی فانی زندگی کو لافانی زندگی میں تبدیل کر سکتی ہے، اس کا شکر تو کیسے ممکن؟ اس فانی زندگی کی بھی کسی ایک نعمت کا بھی آدمی چاہے ہاتھ کا یا پاؤں کا یا آنکھ کا یا کان کا شکر ادا کر لے تو نہیں کر سکتا، حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو کتاب ان ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، زندگی سب کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کر دے گی، اس کتاب کا شکر وہ کیسے ادا کر سکتا؟ لیکن پھر بھی حمد و شکر ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ یہ اعتماد کہ جو چیز بھی اس کتاب میں ہے وہی صحیح ہے، وہی میرے لیے نافع ہے، اسی میں میری بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اور اس کو تسلیم کر لیا۔ ریب اور تردد یہ دو مرض تو کینسر کی طرح اس کتاب کے ساتھ تعلق کو بیمار کر کے تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر آدمی شک میں مبتلا ہو، تردد میں مبتلا ہو، تو قرآن نے بار بار ایسے لوگوں کی تصویر کھینچی ہے کہ جو آغاز بھی اسی بات سے کیا ہے کہ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس بات میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ جس کو ذرا بھی شک ہو اس کے کلام ہونے میں، اسی کسی بات میں، اس کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں ہے، اور جس میں تردد پیدا ہو گیا تو وہ بھی نہیں اس کتاب کے پیچھے چل سکتا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اطاعت تو پڑھ کے کرے گا، لیکن اطاعت کے لیے آمادگی۔ گناہ بھی ہوں گے، نافرمانیاں بھی ہوں گی، آدمی پھسل بھی جائے گا، لیکن پہلے سے خود سپردگی کی کیفیت کہ جو یہ کتاب کہے گی وہ میں کرنے کی کوشش کروں، صرف نکتہ آفرینی کے لیے، سمجھنے کے لیے، ذہنی عیاشی کے لیے، اس کے لیے یہ کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب تو شروع سے لے کر آخر تک عمل، کوشش، محنت و جدوجہد کی دعوت ہے۔ یہ کتاب تو اسی لیے آئی ہے کہ انسان اس کے پیچھے چلیں، اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، خذ الکتاب بالقوہ، اور پھر اسی کا چرچا کریں، اسی کے پیچھے چلیں۔ تو تغیر اور اطاعت جو ہے، اپنے میں تبدیلی لانا قرآن کے مطابق، اس کی اطاعت کرنا۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کتاب سے فائدہ اٹھانے میں جو خطرات ہوں گے، جیسے شیطان تو گھات لگا کے بیٹھے گا، اس نے پہلے ہی کہا ہے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور کسی طریقے سے بھی اس صراط مستقیم سے جو یہ کتاب لے کر آئی ہے، اس سے جو چلنا چاہیں گے ان کو ہٹانے کی کوشش کروں گی۔ تو پھر کیا پناہ گاہ ہو سکتی ہے؟ کون پناہ دے سکتا ہے؟ کون سہارا دے سکتا ہے؟ کس کے پاس وہ فصیل اور قلعہ ہے جس میں کہ پناہ مل سکتی ہے، سوائے اس کے جس نے کتاب خود دی ہے۔
اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ جب کتاب پڑھو تو اللہ سے پناہ مانگو، فاستعیذ باللہ۔ یہ حکم جو آیا یہ خاص طور پہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ اسی لیے آیا کہ بڑی اہم زندگی کے لیے بڑی نازک اور اہم جستجو ہے، سفر ہے، اور اس سفر میں بڑے خطرات ہیں، اور ان خطرات سے کا احساس، ان کا ادراک، ان کا شعور اور ان سے بچنے کے لیے تڑپ اور دعا یہ ناگزیر ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جن کو میں اس پر شمار کرتا ہوں ان لوازمات میں کہ جو زاد سفر میں جو اس کتاب کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ آداب اندرونی ہیں۔ شخصیت کے 2 حصے ہیں ہمارے، ایک باہر کا حصہ ہے، میری زبان ہے، جسم ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، اور ایک میرے اندر بھی میری ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، میرا دل ہے، قلب ہے، جس کو قرآن مجید نے قلب سے تعبیر کیا۔ تو اس قلب کو بھی تلاوت کے عمل میں شریک ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی زبان سے پڑھتا جائے، دل کہیں اور وادیوں میں گھومتا پھرے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں جن سے کہ دل بھی اس تلاوت کے عمل میں شریک ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں جو ذکر فرمایا ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والوں پر کیا اثرات، کیا کیفیات مرتب ہوتی ہیں، ان کو آپ ایک لہجہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے تازہ کر لیں۔ یہ تلاش کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہاں بھی لکھی ہوئی موجود تھی، میں ان کو آپ کے سامنے بورڈ پر دکھا دیتا، ڈسپلے کر دیتا۔ لیکن بہت ساری آیات ہیں، سورہ انفال میں ہے کہ جب اللہ کا یاد ہوتی ہے دل کانپ اٹھتے ہیں، کلام پڑھا جاتا ہے ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ جب وہ کلام سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ سورہ زمر میں ہے کہ جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں، کھالیں بھی نرم پڑ جاتی ہیں۔ سورہ اسراء کے اندر ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں تو روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں پیشانی کے بل، اور ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ مریم میں بھی اس قسم کی آیت، جگہ جگہ اس کا ذکر پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے تلاوت کے آغاز سے پہلے، تلاوت کے مصحف کو سامنے رکھ کے آدمی کرے یا حافظے سے کرے، اگر 1 سیکنڈ کے لیے آدمی اپنے ذہن میں یہ تازہ کر لے کہ یہ تو پڑھنے والے تھے پہلے، ایسے تھے، میں شاید اس مقام تک تو نہ پہنچ سکوں لیکن شاید اس سے کچھ قریب جا سکوں اور کچھ اس راستے پہ آگے بڑھوں تو مجھے کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے، اس کے حضور میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں، جس کی کتاب ہے، جس نے کتاب دی ہے، جس نے کتاب پڑھنے کا حکم دیا ہے بار بار کہ تلاوت کرو، اسی کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں۔ جس طرح بچہ استاد کے سامنے پڑھتا ہے تو کوئی اور ہی کیفیت ہوتی ہے، وہ غیر حاضری میں پڑھتا ہے تو کوئی اور کیفیت ہوتی ہے۔ تو استاد کے سامنے جو کہ نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ساری عبادت کے لیے احسان کی منزل یوں ہی حاصل ہوتی ہے کہ آدمی یوں بندگی کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کی کتاب کا معاملہ ہے، اس کے ذکر کا معاملہ ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہی نماز میں فرض ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے راتوں کو جاگنے کا حکم ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا یہ بے شمار احکام فرائض عائد کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر تو قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کے سامنے اگر یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اس کے حضور ہوں، جو قرآن مجید کی آیات ہیں، جہاں کہیں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو، اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں، ہر بات دیکھ رہا ہوں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ 2 ہوتے ہیں تو میں تیسرا ہوتا ہوں، 3 ہوتے ہیں تو میں چوتھا ہوتا ہوں، کم ہو زیادہ میں ضرور موجود ہوتا ہوں۔ تو تنہائی میں بیٹھے ہوں، مجلس میں بیٹھے ہوں، درس ہو رہا ہو، وہ تو موجود ہے۔ یہاں تک بھی کہا ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، ہم گواہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جتنی ذہن میں تازہ ہوگی دل کے اندر، اتنا دل تلاوت کے عمل میں شریک ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کلام کو اللہ تعالیٰ سے سن رہے ہیں۔ شاید یہ بہت اونچا درجہ اور مقام ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کہا کہ پہلے میں اس کتاب کو ایسے ہی پڑھتا تھا، پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں تو اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں، تو میرے مزے اور کیفیت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں تو براہ راست جبریل امین سے سن رہا ہوں، تو میری کیفیت اور 2 بالا ہو گئی۔
اس کے بعد میں نے یوں فرض کیا گویا کہ اللہ تعالیٰ خود مجھے سنا رہا ہے، وہ تو موجود ہے، سامنے ہی ہے، ساتھ ہی ہے، وہ مجھے سنا رہا ہے، وہی نازل کر رہا ہے اس کتاب کو میرے اوپر۔ اس کے بعد تو پھر میرا مزہ اور میرا لطف اور میری شرکت اور میری کیفیت کا کوئی حد انتہا نہیں تھی۔ اس کی بھی جتنی کوشش کریں یہ حاصل ہو جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس میں سے ہر لفظ میرے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے تو میرے لیے ہے، منافقین سے ہو رہا ہے تو بھی میرے لیے ہے کہ میں ایسا نہ بنوں، اور اگر کافرین کا ذکر ہو رہا ہے تو بھی اسی لیے ہے کہ ہم ایسے نہ بنیں۔ تو ہر لفظ میرے لیے ہے۔ اگر میں نے ایک ایک حصے کو کاٹ کے الگ کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو مہاجرین کے لیے ہے، میں مہاجر نہیں ہوں، یہ انصار کے لیے تھا، میں انصار نہیں ہوں، یہودیوں کے لیے ہے، میں یہودی نہیں ہوں، تو ساری کتاب تو بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ تو ہر کتاب کا ہر لفظ جو ہے وہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ کتاب جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، مکالمہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ تو میں کہتا ہوں بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میں کہتا ہوں اب یہ میرے اور بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور وہ جو کچھ بھی مانگے گا میں وہ اس کو دوں گا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو وہ اس کو ملتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے اور بھی واقعات سے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، مکالمہ کرتا ہے، ڈائلاگ کرتا ہے، اور یہ باہمی گفتگو بندے اور رب کے درمیان، قرآن کے درمیان چلتی رہتی ہے۔ یہ چیزیں تو ہو گئیں جو اندرونی طور پہ دل کو شریک کرنے کے لیے یہ آداب جو ہیں بہت مفید ہو سکتے ہیں اگر ان پر ہم تھوڑا تھوڑا جتنا بھی بس میں ہو، مقدور میں ہو، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد تو کچھ ظاہری افعال بھی ہیں۔ جب کلام پڑھا جاتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس میں کوئی بات کہی جاتی ہے، ہم سے کہی جا رہی ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہم سے مکالمہ کر رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے بندے اے بندی اس بات کو سنو، اور یہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، تو کوئی جواب تو ہونا چاہیے بات کا۔ بہرا آدمی ہو جواب نہیں دے گا، گونگا ہو جواب نہیں دے گا، اندھا ہوگا نظر نہیں آئے گا۔ یہی لوگ آیات پہ سے گزر جاتے ہیں، کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا، قرآن مجید نے کہا۔ لیکن گوشت پوش کے انسان سے اس کا محبوب، اس کا رب، اس کا مالک اس سے کلام کر رہا ہو اور اس پہ کوئی جواب اس کی طرف سے نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ ایک تو دل کا جواب ہے کہ اس پر وہی کیفیت طاری ہو جائے جو کیفیت کے اس کلام کے اندر موجود ہے۔ دوسرا زبان کا بھی جواب ہے، اور زبان کو بھی جواب دینا چاہیے۔ آپ واقف ہوں گے کہ بہت ساری آیات کے اوپر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب وہ آیت پڑھی جائے تو آدمی اس کا جواب دے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو آدمی کہے کہ بلا، ہاں کیوں نہیں۔ اذا فبأي آلاء ربكما تكذبان کے جواب میں بھی کہنے کی ہدایت، اور بہت ساری آیات ہیں۔ تو یہ تو آیات کا جواب ہے۔ لیکن جو صحابہ نے رات کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تلاوت قرآن کا انداز یہ تھا کہ آیت میں اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آتا تو آپ سبحان اللہ کہتے، کہیں اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر آتا تو آپ الحمدللہ فرماتے، کہیں اگر اس کے جنت کی نعمت کا ذکر آتا تو آپ رک کے اس کا سوال کرتے، اس کو مانگتے، اور کہیں اگر اس کے عذاب کا ذکر آتا تو آپ رک کر وہاں پر پناہ مانگتے، اس سے بچنے کی دعا کرتے۔ تو ہر چیز جو ہے اس کا فوراً جواب آپ زبان سے دیا کرتے تھے۔ یہ رات کی نمازوں کی کیفیت ہے جو کئی احادیث کے اندر روایت کی گئی۔ پھر ایک آنکھوں کا جواب بھی ہے۔ اس کلام کی جو عظمت ہے، اس کلام میں چیزوں کا ذکر ہے، تو اس کتاب کے ساتھ دل کو نرم پڑنا چاہیے، اور دل نرم پڑے تو پھر آنکھوں میں نمی آنی چاہیے۔ اسی لیے حدیث ہے کہ قرآن پڑھو تو رو، اور رو نہ سکو تو رونے کی کوشش کرو۔ اگر بالکل رونا نہ آئے، آنسو نہ نکلے، تو آدمی کم سے کم رونے کی کیفیت طاری کرے اور رونے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد پھر اس کی ادب اور تعظیم بھی ضروری ہے، اور قبلہ رو بیٹھنا، پاک وضو کرنا، سر جھکا کے پڑھنا،
لیکن اس ادب کو اس حد تک آدمی نہ لے جائے کہ کلام ہی کو ترک کر دے اس لیے کہ وضو نہیں ہو سکتی یا ادب سے نہیں بیٹھ سکتا، اور پھر پڑھنے کے بہت سارے مدارج ہیں۔ اس کے بعد پھر ترتیل، جس کا قرآن نے خود حکم دیا ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ ترتیل کے اندر یہ ہے کہ آدمی ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، سمجھ کے پڑھے، جذب کر کے پڑھے، اچھی طرح پڑھے، لہن کے ساتھ پڑھے، ذوق و شوق کے ساتھ پڑھے۔ تو ترتیل کا لفظ بھی ایسا نہیں جو قابل ترجمہ ہو اردو یا انگریزی میں، لیکن ترتیل میں یہی چیز شامل ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی چیز پاکیزگی ہے، جس کے لیے ہماری دینی لفظ طہارت ہے۔ طہارت کے ایک معنی تو ظاہری طہارت کے ہیں کہ جو فقہ کے احکام سے حاصل ہو جاتی ہے۔ طہارت کے دوسرے معنی باطنی طہارت بھی، اور باطنی طہارت یہ ہے کہ دل ان چیزوں سے پاک ہو جو اللہ کو ناپسند ہیں، اخلاق ان چیزوں سے پاک ہو جن کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا ہے، زبان ان چیزوں سے پاک ہو جو اللہ کو ناپسند ہیں، مال ان مال سے پاک ہو کہ جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، غذا جو ہے وہ اس لقمے سے پاک ہو جو اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ تو یہ بھی پاکیزگی کے ساتھ، جب تک یہ پاکیزگی نہ ہو اس وقت تک بھی قرآن اپنے دروازے نہیں کھولتا۔ اگلی چیز یہ کہ اللہ سے دعا ضروری ہے، اس لیے سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے، اور احادیث کے اندر بے شمار دعائیں ہیں جن کی تعلیم دی گئی ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے بعد، پڑھنے سے پہلے، اور ان سب دعاؤں میں آپ دعاؤں کی کتابوں سے حاصل کر سکتی ہیں، ان کو یاد کر سکتی ہیں، ان کو پڑھنے کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ اس سے آگے ہم بڑھیں تو پھر اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ سمجھے بغیر قرآن مجید کا فائدہ نہیں حاصل ہوتا، پورا فائدہ نہیں حاصل ہوتا، لیکن صرف سمجھنا ہی اور علم ہی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ بے شمار لوگ ہیں کہ جو بغیر سمجھے بھی قرآن سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو بہت سا سمجھنے کے اور علم کے باوجود بھی اس سے کچھ حاصل نہیں کرتے۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، اپنے گھروں میں کبھی دیکھا ہو یا محلوں میں، دیہاتوں میں، کہ ایسے لوگ جو قرآن مجید کا ایک حرف بھی معنی نہیں جانتے، وہ کتاب کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس کی لغت و تفسیر کے مالک امام ہوتے ہیں، وہ عرب جو اس کی زبان سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں، وہ ملد ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں۔ تو اس سے زبان کا جاننا اور اس کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی ہم کہہ چکے ہیں کہ ایمان اور بہت ساری چیزیں ضروری ہیں۔ بلکہ اندھوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اندھا جو ہے وہ پڑھنا نہیں جانتا، اور وہ بیچارہ انگلی پھیرتا رہتا ہے اس مصحف کے اوپر، لائنوں کے اوپر، اور روتا جاتا ہے، آنسو گرتے جاتے ہیں، اور اس کو پڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک دوسری چیز، اللہ کا کلام ہے، اس کو دوسرے کلاموں کی طرح کوئی کلام نہیں ہے، کتاب دوسری کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور ہر جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ خود سمجھے، اس کی محنت کرے، اس کے معنی معلوم کرے اور اسی سے پھر آگے بڑھے، کیونکہ پوری تربیتی کورس ہی فہم پر ہے، اس لیے اس پر زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر کچھ کے پڑھنے کے اصول بھی ہیں، کتنی کثرت سے پڑھیں۔ تو دین کے بارے میں یہ بات تو معلوم ہے کہ وہ سارے انسانوں کے لیے آیا ہے، کمزوروں کے لیے بھی، قوی کے لیے بھی، ضعیف کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، سب کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید اگر یہ کہہ دیتا کہ نہیں اتنا پڑھنا ضروری ہے تو پھر تو بڑی مشکل ہو جاتی، فرض ہو جاتا۔ تو جتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اس کے لیے اس نے نمازیں فرض کر دی، اور 5 نمازوں میں قرأت ہو جاتی ہے اور اس کے اندر قرآن پڑھ لیا جاتا ہے۔ باقی اس نے کہہ دیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو تمہارے لیے آسانی سے ممکن ہو اتنا پڑھو۔ آپ جانتی ہیں کہ پہلے رات کی نماز فرض تھی، آدھی رات، اس سے کچھ کم، اس سے کچھ زیادہ لوگ کھڑے رہا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہم کو معلوم ہے تم میں سے بعض مریض بھی ہوں گے، بعض تلاش معاش میں بھی دن بھر مصروف رہیں گے، اور بعض راہ حق میں جہاد کے اندر بھی مشغول ہوں گے، اور ان سب کی وجہ سے اب ہم نے یہ کہہ دیا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس میں سے جو بھی آسانی سے پڑھ سکو وہ پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، استغفار کرو، یہ سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو کثرت سے پڑھیں، لیکن یہ کہ کوئی دن ایسا خالی نہیں جانا چاہیے
جس میں کہ قرآن مجید سے کوئی تعلق نہ قائم ہو جائے، نماز کے باہر بھی، اور تھوڑا پڑھیں لیکن باقاعدگی سے پڑھیں. تھوڑا عمل جو باقاعدگی سے کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ مرغوب اور محبوب ہے. پھر یہ کہ کتنا پڑھیں اس کا بھی کوئی ایک معیار نہیں ہے، مختلف لوگوں کے مختلف طریقے رہے ہیں. بعض لوگ مہینے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اسی کے حساب سے پارے بن گئے. بعض لوگ ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، اسی کے لحاظ سے قرآن کی 7 منازل بن گئی. بعض لوگ صرف نمازی میں پڑھتے تھے، اسی کے حساب سے رکعت کے حساب سے رکوع بن گئے. تو اس کی بھی کوئی مقدار طے نہیں ہو سکتی کتنا پڑھیں، اور جتنا بھی پڑھ سکیں اتنا پڑھیں. کب پڑھیں؟ جو وقت بھی میسر آ جائے، آنا اللیل و آنا النہار، رات کی گھڑیوں میں بھی دن کی گھڑیوں میں بھی، جو وقت بھی ہو جائے. بہت سے لوگ جیب میں قرآن مجید مصحف رکھتے ہیں، جہاں بھی موقع مل جائے پڑھ لیتے ہیں. اور راستہ یاد ہو تو آدمی راستہ چلتے ہی پڑھ سکتا ہے، بس میں سوار ہوتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، سوتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، سونے کے وقت اٹھتے ہی سے پڑھ سکتا ہے. بہت سارے مواقع ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات قرآن مجید نے خود کہی کہ اس کے سب سے اچھے پڑھنے کا وقت تو سحر کا وقت ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، رات کو پڑھنا جو ہے اس کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ یشد وطم وق مقیلا. اور ویسے بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے فجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب قرآن فجر میں پڑھا جاتا ہے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ آپ فجر کی نماز میں طویل قرأت کیا کرتے تھے، کم سے کم 50 آیات.